सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रुख पर मनाजिर। हरमैन शरीफैन में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने ईद की नमाज अदा की। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की बंदिश के बायस बाहर नमाज अदा की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में खुली जगहों पर ईद की नमाज पर पाबंदी। नमाज ईद के इज्तिमाआत सिर्फ मसाजिद तक महदूद। तुर्किया, लिबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद। ऑस्ट्रेलिया में ईद पर वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ सिडनी की मस्जिद गए, मुसलमानों को मुबारकबाद दी और तस्वीर भी बनवाई। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी आज ईद मना रही है। स्पेन, जर्मनी, अमेरिका और कनाडा में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका में शवाल का चांद नजर नहीं आया। बांग्लादेशी रोयत हलाल कमेटी के मुताबिक ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। भारत में लखनऊ और हैदराबाद में मुस्लिम उलमा कौंसिल ने भी ईद उल फितर 21 मार्च को मनाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर सैयद तैयब एर्दोआन को टेलीफोन ने ईद उल फितर की मुबारकबाद। रजब तैयब एर्दोआन और शाह अब्दुल्ला दोम ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। तीनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने खत्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। तहम्मुल कशीदगी में कमी और मसाइल के सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क सदर और वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ईरान का इसराइल के शहर हिफा में बड़ा मिसाइल हमला। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बाज़ान में ईरानी हमले के बाद आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। ऑयल रिफाइनरी बाज़ान से इसराइल रोज़ाना 2 लाख बैरल तेल लेता है, जो मुल्क की ज़रूरियात का 60% है। रिफाइनरी में आतिशदगी के बाद एमरजेंसी नाफिज। ईरानी मिसाइल हमले से ऑयल रिफाइनरी से मुंसलिक ग्रिड स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 को भी निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा ईरान में जंगी मिशन पर था जब उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। लड़ाका तैयारा के पायलट की हालत खतरे से बाहर है। ईरान जंग में अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हुए। ब्लूमबर्ग का बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तबाह तैयारों में 10 रैपिड स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल। 6 जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 कुवैत में फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक KC-135 टैंकर तैयारा रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ। मजीद 5 KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब में ईरानी मिसाइल का निशाना बने। ईरानी पासदारान इंकलाब के इसराइल और खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर बड़े मिसाइल हमले। ऑपरेशन वादा सादिक के तहत 66वीं लहर। पासदारान इंकलाब का बैलिस्टिक और तबाहकुन मिसाइलों से मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। नए मिसाइल हमलों में तल अबीब समेत वस्ती और जनूबी इसराइल को निशाना बनाया गया। हमलों में कदर, खरम शहर, खैबर शिकर और क़याम मिसाइल का इस्तेमाल। अशदोद और हिफा रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वॉर हेड नसर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। इसराइली फजाइया की ईरान के मगरबी इलाकों पर बमबारी। मजीद 12 अफराद शहीद। तेहरान भी इसराइली और अमरीकी ड्रोन हमलों से गूंज उठा। अरब मीडिया के मुताबिक जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी फौज का कहना है दुश्मन ने ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारा जवाबी रद्द-ए-अमल अभी बाकी है। आज हम ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। हमने अब तक ईरान में 7000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जंग माजी की जंग से बहुत मुख्तलिफ है। मीडिया झूठ दिखा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी जंग पैट हेगसेट की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमेरिका ईरान के मिसाइल लॉन्चर से दिफाई सनत और उसकी बहरिया को तबाह करना है। अमरीकी अहदाफ में शामिल है ईरान के 120 बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा चुका है। हम मौजूदा और आने वाली नस्लों को ईरान के जौहरी खतरे से महफूज कर रहे हैं। जंग में साथ न देने पर इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना भी बनाया। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। सिफारती हुकाम के मुताबिक ईरान से मुंसलिक मुसल्लह गिरोहों की जानिब से हमलों का खतरा बढ़ गया। अमरीकी शहरियों और मफादात पर हमलों का खदशा है। इराक कुर्दिस्तान रीजन में होटल और एयरपोर्ट्स अहदाफ हो सकते हैं।
امریکہ متحدہ عرب امارات کو $7 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے UAE کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ ہتھیاروں میں تقریباً $5.6 ارب کے پیٹریاٹ میزائل، $1.3 ارب کے جدید جنگی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خطے کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، کہا ایران کے خلاف امریکی جارحیت میں جو کچھ ہوا وہ عالمی تنازعات کے حل کے لیے نیا طریقہ ہے۔ اگر دنیا نے جنگ کے خلاف مؤثر انداز میں آواز بلند نہ کی اور عالمی برادری کھڑی نہ ہوئی تو اس آگ کے شعلے بہت سے لوگوں کو جلا دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی عدم استحکام پیدا کرنے والی کارروائیوں کے خلاف علاقائی متحدگی پر زور دیا۔ عباس عراقچی نے کشیدگی بڑھانے والی امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف علاقائی ممالک میں باہمی تعاون پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے انفراسٹرکچر پر حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملے کشیدگی کو بڑھانے کے لیے کیے گئے۔ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یورپی یونین کا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان، ممکنہ نقل مکانی کے خدشات پر تیاری مکمل رکھنے پر زور۔ یورپی یونین کے مطابق ایران جنگ سے فوری طور پر یورپ کی جانب نقل مکانی میں اضافہ نہیں ہوا۔ یورپ اپنی سیکیورٹی کے لیے سفارتی، قانونی اور مالی وسائل استعمال کرے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کا بڑا اعلان، اسکاٹ بینسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایرانی تیل پر پابندیاں ختم کر سکتا ہے۔ گلوبل انرجی سپلائی کے استحکام کے لیے ایرانی تیل کی ترسیل پر پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ امریکہ یک طرفہ طور پر اپنے تیل کے ذخائر بھی جاری کر سکتا ہے۔ ایرانی تیل کے ٹینکرز امریکی منصوری کے ساتھ آبنائے حرمت سے گزر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار نے ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی کی شہادت کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے بڑا سانحہ قرار دے دیا۔ لکھا، علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان اور نہ صرف ایران بلکہ روس اور چین سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنا ذاتی اثر رکھتے تھے۔ یورپی کونسل برائے بین الاقوامی تعلقات میں ایرانی امور کی ماہر جیرن مائی کے مطابق علی لاریجانی ہی جنگ بندی اور مذاکرات کو ممکن بنا سکتے تھے۔ متحدہ عرب امارات کا ایران اور حزب اللہ کی معاونت سے چلنے والے دہشت گرد نیٹ ورک ختم کرنے کا دعویٰ۔ UAE حکام کا کہنا ہے نیٹ ورک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی مدد میں ملوث تھا۔ اماراتی اسٹیٹ سیکیورٹی ادارے کا لبنانی تنظیم حزب اللہ اور ان سے وابستہ نیٹ ورک کی دہشت گرد گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ اماراتی معیشت میں مداخلت اور جعلی کاروبار کا بھی الزام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایندھن کی بچت اور کفایت شہری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس۔ ملک میں ایندھن کی صورتحال اور بچت اقدامات پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ بریفنگ میں بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود اور مزید انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی اور خطے کی غیر مستحکم صورتحال کے باعث ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ، جس کے پیش نظر مزید کفایت شہری اقدامات ضروری قرار دیے گئے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صوبوں کے ساتھ مل کر جامع حکمت عملی بنائی جائے اور تمام ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی بچت کریں، کار پولنگ اپنائیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ایران جنگ کے باعث دنیا میں خوراک کے بحران کا خدشہ، کھاد کی رسد اور ترسیل میں تعطل کا براہ راست اثر خوراک پر ہونے لگا۔ خلیجی ممالک کی کھاد کی برآمدات بری طرح متاثر۔ دنیا بھر میں زرعی پیداوار کا بڑا حصہ خلیجی کھاد پر منحصر ہے اور کسی بھی عالمی بحران کی صورت میں اس کا براہ راست اثر خوراک کی قیمتوں اور سپلائی پر پڑتا ہے۔ ایشیا میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش جیسے ممالک 25 سے 40% تک کھاد خلیجی ممالک سے برآمد کرتے ہیں۔ جنوبی امریکہ کے ممالک برازیل اور ارجنٹینا 30 سے 50% تک خلیجی کھاد استعمال کرتے ہیں۔
مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال، ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں غیر یقینی صورتحال۔ آسٹریلوی اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 0.2% کمی، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.6%، شنگھائی کمپوزٹ میں 0.3% گراوٹ۔ کرپٹو کرنسی کی قدر میں کمی، بٹ کوائن کی قیمت $70,364، ایتھر کی $2,146 رہ گئی۔ سونے کی قیمت میں 0.8% اضافہ، سونے کی فی اونس قیمت $4,686 ہو گئی۔ افغان طالبان کے ترجمان کو آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مسلحہ خیز قرار۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، افغان رجیم کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا طالبان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان واضح کر چکا کسی بھی کارروائی پر عارضی جنگ بندی ختم ہو جائے گی، سرحد پار سے حملوں کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بادل برسیں گے۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں گھٹائیں برسنے کا امکان۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش متوقع۔ راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین میں برسات ہوگی۔ بلوچستان کے علاقے گوادر، کیچ، پنجگور اور لسپیلا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کوئٹہ، کلا عبداللہ، نوشکی، سوراب میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ چترال میں پارہ -3 ڈگری تک گر گیا۔ بارش کے بعد کراچی میں موسم خوشگوار، کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری ریکارڈ۔ اور چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، وقت کم مقابلہ سخت۔ عید الفطر سر پر آ گئی، بچوں، بڑوں اور خواتین کی شاپنگ اب بھی جاری۔ بچے بڑوں سے زیادہ میچنگ اور ٹرینڈز کے دیوانے، کبھی کپڑوں کے رنگ پر تکرار تو کبھی ڈیزائن پر بحث۔ بچے بھی عید کی شاپنگ کے لیے پرجوش۔ آخری روز درزیوں کے پاس بھی سوٹ لینے والوں کا رش بڑھ گیا۔ سب سے الگ اور سب سے جدا لگنے کے لیے خواتین نے بیوٹی پارلرز اور مردوں نے سیلونز کا رخ کر لیا۔